دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ ہے اور پہلے منگل کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف 7 تاریخ نہیں بلکہ تقدیروں کو پلٹنے والا دن ہے۔ آج ایک مٹھی چاول کے دانوں کے اوپر اور 3 انڈے لے لو، دیکھیں اللہ والو، ایک مٹھی چاول لے لو اور 3 انڈے یا 2 انڈے لے لو، اس کے اوپر یا توابو یا اللہ کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے، اور پھر ان انڈوں کو صدقہ کر دیں اور ان چاول کو بھی صدقہ کر دیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ معجزہ دیکھیے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کی غربت اور غریبی کا آج آخری دن ہوگا۔ آج اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو تمہارے نصیب اور تقدیر میں وہ بھی لکھ دیے جائیں گے، کیونکہ یہ 7 تاریخ تقدیروں کو پلٹنے کے لیے آتی ہے، نصیبوں کو سنوارنے کے لیے آتی ہے۔ اور شعبان کا مہینہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور نبی پاک اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ جب بھی میرے امتیوں کا نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہو تو وہ لوگ گنہگار نہ ہوں، جب بھی ان کے نامہ اعمال پیش ہو تو وہ گنہگار نہ ہوں۔ تو اللہ والوں، آج یہ عظیم و شان وظیفہ، یہ خاص عمل یا توابو یا اللہ کا آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا توابو یہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے جس کے معنی ہیں اے بخشش عطا کر دینے والے، اور ساتھ میں یا اللہ یعنی اے ہمارے معبود، یہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے۔ اور صفاتی نام کون سا ہے؟ یا توابو یعنی اے بخشش عطا کرنے والے۔ اور جب آپ لوگ اللہ پاک سے بخشش مانگ لیں گے تو اللہ والوں آپ کی دعائیں بھی قبول ہونے لگیں گی، آپ کی مسئلے مسائل، آپ کی پریشانی آپ سے دور ہونے لگیں گے، اور اللہ والوں رزق میں بھی بے شمار کی برکت ہوگی، بیماریاں پریشانیاں گھر کے کونے کونے سے نکل کر بھاگیں گی۔ میری بہنوں، آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھو، آپ لوگ اس عمل کو کرو، کیونکہ گھر گرہستی آپ سے ہے، گھر کا نظام آپ نے سنبھالنا ہوتا ہے۔ اس لیے میں آج آپ لوگوں کو وہ عمل دے کے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے سے میری پریشانیاں بھی ختم ہوئی ہیں، میرے لیے بھی آسانیاں ہوئی ہیں۔ اللہ پاک نے مجھ پر بھی بہت نظر کرم اور نظر رحمت فرمائی ہے، اور یہ جو نظر کرم ہوئی ہے اللہ والوں، یہ یا توابو کی برکت ہے، کیونکہ اس کے معنی ہیں اے بخشش عطا کر دینے والے۔ یہ اللہ پاک کو پکارنے کا سب سے بڑا محبت والا انداز ہے، اس سے زیادہ محبت بھرا انداز اللہ والوں دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ پاک کو پکارنے کا سب سے زیادہ محبت والا انداز ہے، اور وہ انداز کون سا ہے؟ یا توابو یا اللہ کا۔ تو اللہ والوں، آج یہ عظیم و شان عمل، یہ عظیم و شان وظیفہ آپ لوگ خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ اور انڈوں کا کیا کرنا ہے؟ اس کو آپ لوگ صدقہ کر دیں۔ صدقہ کیسے کریں گے؟ کہ پیڑ کی جڑ میں توڑ کے ڈال دیں گے تو وہ چیٹیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں نا، وہ انڈے بڑے شوق سے کھاتی ہیں، اور جنات کی بھی بہت اچھی غذا ہے، فیوریٹ غذا کہہ لیں۔ اس لیے آپ لوگ بس ان 3 انڈوں کو پیڑ کی جڑوں میں توڑ دیجئے گا تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اور جو چاول کا صدقہ کریں گے اس کو اپنی چھتوں پر رکھ دیجئے گا، ابال کے رکھیں گے تو چڑیوں کو کھانے میں زیادہ آسانی ہوگی، یہ پھر افضل ترین صدقہ بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، لازمی آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ پہلے منگل کے دن آپ لوگوں نے یہ عظیم و شان عمل خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ اور پہلے منگل کا دن آ جائے تو پھر یہ عظیم و شان وظیفہ، یہ دولت کی خاص تسبیح ہر صورت آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ لوگ بیمار ہیں تو اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر پڑھیں گے، پھر پانی کے گلاس پہ اس عمل کو پڑھیے گا، دم کیجئے گا، پھونک ماریے گا، اور اس پانی کو آپ لوگ بسم اللہ پڑھ کے پی جائیے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے رحمت کے سائے اس طرح سے امٹ آئیں گے کہ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ تو دوستوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ کی پورے سال کی خوشیوں کی، پورے سال کی کامیابیوں کی ضمانت بن سکتا ہے۔ اس لیے آج یہ عمل آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے، اور نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی
جگہ کی کوئی قید ہے. آپ لوگ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں, چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں, چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل, یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے, جگہ کی کوئی قید نہیں ہے. تو دوستوں لازمی اس عمل, اس وظیفے کو پڑھیں. اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا. اب اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وظائف, بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اور اللہ والوں آج کل تو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. ایک دو بٹن دبا کر جب گروپوں میں شیئر کریں گے تو ہزاروں لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے گی. اور اگر کسی نے اس وظیفے کو پڑھ لیا تو آپ کی نجات کے لیے اللہ والوں وہ کافی ہوگا. کیونکہ اگر آپ کے توسل سے کسی کی مدد ہو جائے تو اللہ والوں اگلا بندہ تو آپ کو دعا ہی دے گا نا کہ میرا یہ معاملہ حل ہو گیا. تو اللہ والوں آج ماہ شعبان کی آپ نے 7 تاریخ اور پہلے منگل کے دن یہ عمل لازمی پڑھنا ہے. پہلے آئے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر وظیفے کی ترتیب بتاؤں گا, طریقہ کار بتاؤں گا. پہلے آئے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں. اے میرے مالک و مولا, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے. تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ, تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ, آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ اور پہلے منگل کا واسطہ. ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے, ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے, ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے, ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے. ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما. آج جو کوئی بے روزگار ہے, جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے, اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما, حلال ذرائع عطا فرما, بہترین روزگار عطا فرما. اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما. اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما, تندرستی عطا فرما. سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما. جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے. قرض سے نجات عطا فرما. میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما. آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما. جو مانگا مقدر فرما, جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما. بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں, بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما. یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا, بن مانگے عطا فرما. ہم سب پہ رحم کر دے, ہم سب پر کرم کر دے. ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے. حاسد ان کی حسرت سے بچا لے. یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق, ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا, کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے. اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے. ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے. تو دوستوں آج یہ عمل, یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے, اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے. اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے. تو اللہ والوں عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے. ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا. ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں, پورے دل سے پڑھتے ہیں, یقین سے پڑھتے ہیں, لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. اللہ والوں ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے. اللہ والوں بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں. جو طریقہ کار ہے, جو ترتیب ہے, جو احتیاط ہے, ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں, لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں. جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں, یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے, یعنی تعداد بھول جاتے ہیں. اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا. اللہ والوں غلطی ہمارے اندر ہے, غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے. میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں,
یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں، تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کا مسئلہ مختلف ہے، ہر بندے کی حاجت مختلف ہے۔ تو دوستوں آج آپ لوگوں نے یہ وظیفہ، یہ عمل جو میں آپ کو بتاؤں گا ماہ شعبان کی 7 تاریخ اور پہلے منگل کے دن پڑھنا ہے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے، اور اللہ والوں مقصد کو ناقص آپ نے صرف ذہن میں رکھنا ہے، بلکہ آپ لوگوں نے وظیفے کو پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ کا توکل اللہ پاک پر ہوگا اللہ رب العالمین اتنا زیادہ آپ پہ نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔
اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمت برکتیں جھما جھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر
फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 15 बार 15 टाइम्स आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक का बड़ा ही खास इसमें आज़म है या तव्वाबू, आपने या तव्वाबू को पढ़ना है। या तव्वाबू की फजीलत और हकीकत बयान करना दरअसल बंदे को तौबा की अजमत का एहसास दिलाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक अस्माउल हुस्ना में ये नाम या तव्वाबू रखा है, जिसके मतलब क्या है, जिसके मायने क्या हैं। तौबा कबूल करने वाला, बंदों को उनकी खताओं से पाक कर देने वाला, उनके गुनाहों को माफ़ करके उन्हें अपनी रहमत की आगोश में लेने वाला। ये नाम अल्लाह की उस शान को जाहिर करता है जो अपनी मखलूक पर बेहद बल्कि सबसे बढ़कर मेहरबान है, गुनाहों को माफ़ करने वाला है। इंसान लाख गुनाह करे, दुनिया के सामने जलील हो जाए, मगर जब वो सच्चे दिल से अपने रब की हुजूर झुक जाता है, रोता है, आजिज़ी करता है और कहता है या तव्वाबू या अल्लाह, यानी अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो वो रब्बुल इज़्ज़त ना सिर्फ उसकी पुकार सुनता है बल्कि उसे माफ़ भी कर देता है। तो अल्लाह वालों, या तव्वाबू पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, तमाम आपके सबीरा और कबीरा गुनाहों की आपको माफ़ी मिल जाएगी। और जब गुनाह माफ़ हो जाते हैं उसके बाद दुआएं कबूल होती हैं, फिर वो रब का वो दरवाज़ा खुलता है जो रहमत का है। दरअसल या तव्वाबू ये वो पुकार है जो रब के उस दरवाजे पर दस्तक देती है जो कि रहमत का दरवाज़ा है। अल्लाह वालों, आपके घर में कितनी ही तंगदस्ती क्यों ना हो, परेशानियां कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, रब का ये इसमें आज़म या तव्वाबू हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब लेकर आता है। इसीलिए आज आखिर में आप लोगों ने या तव्वाबू को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, बस इसकी तरतीब को और इसको मुलाहिजा कर लें। अल्लाह वालों, इसकी एक ख़ास तरीका भी है, जब आप लोग पढ़ें अपने गुनाहों को याद कर लें, यानी इसको पढ़ने से पहले एक लंबी सांस लें और कोशिश करें अपने दिल को हल्का करने की, अपने आंखों को बंद करने की और अपनी गर्दन झुकाने की। उसके बाद आप लोग पढ़ें या तव्वाबू या अल्लाह, इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार होगा। और इतनी आवाज़ से पढ़ना है, आप मुंह से बोलें और कानों से सुन लें। अगर कमरे में अकेले हैं तो ज़ोर से पढ़ सकते हैं, वरना इतनी ही आवाज़ में पढ़ना है कि दूसरे को पता भी ना चले, बस अपने मुंह से आप बोलें और अपने कानों से सुन लें। ये इसके तरीक़ेकार हैं, ऐसा ना हो कि दिल ही दिल में पढ़ रहे हैं, नहीं, इतनी ज़ोर से लाजमी अपने मुंह से बोलें कि आप मुंह से बोलें और कानों से सुन लें। ये इस अमल की शर्त है। तो लिहाजा किस तरीके से पढ़ना है, या तव्वाबू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो जाएगा। इसी तरीके से या तव्वाबू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या तव्वाबू या अल्लाह को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 मरतबा 21 टाइम्स 21 मरतबा आप लोगों ने या तव्वाबू या अल्लाह पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने पढ़ लिया, वजीफा आप लोगों ने कर लिया। अब दुआ बेहतरीन अंदाज में मांगनी है, इतने आजिज़ी वाले अंदाज में और इतने पूरी यकीन अंदाज में अल्लाह से दुआ मांगनी है जैसा कि दुआ मांगने का हक बनता है। अल्लाह वालों, आज अगर सच्चे दिल से और पूरे भरोसे के साथ दुआ मांगोगे और अदब के तगाज़ों को मरहूज़ खातिर रखते हुए दुआ मांगोगे तो तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी। अल्लाह वालों, वो रब है जो हमें 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाला है। इसलिए आज दुआ बेहतरीन अंदाज में मांगना। इंशाअल्लाहुल अजीज आज की दुआ आपके लिए आसानियां ही आसानियां लेकर आएगी, क्योंकि आज माह शबान की 7 तारीख है और पहले मंगल का दिन है। और अगर कुछ सदका करा है या फिर पानी का गिलास अपने पास रखा है तो उस पानी के गिलास को आप लोग दम करके पी जाए। अगर सदके करने के लिए आपने कुछ रखा है जैसे चीनी या चावल, तो उसमें फूंक मार के वो परिंदों को डाल दें, तो सबसे बेहतरीन सदका ये हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आज का ये दिन हमारे लिए रहमतों से भर दे, हमें नागानी आफात, बलियात और हादसात से हमारी भी, हमारे वालिदैन की भी, हमारे बच्चों की भी हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा
خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے بچوں کا خیال کرنے والا بنا دے، ہمارے رزق میں اللہ پاک بے شمار کی برکت عطا فرمائے تاکہ ہم لوگ اپنے گھر والوں کی بھی بہترین کفالت کر سکیں اور عمرے کے لیے بھی تشریف لے جا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔